منیر بھٹی صاحب کا اور باقی حامد خان صاحب اور جتنے لوگ ہیں، چہال کا، کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا اس میں. میری یہاں بڑی اچھی یادیں ہیں اس ہال سے. لیکن مجھے 3 چیزیں میں دیکھ رہا ہوں آپ کے، آج 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر یہ کنونشن ہے. آپ کا یہاں لوکل مسئلہ ہے 780 کا، حافظ آباد کے وکیلوں کا. مجھے اب احسن بھون صاحب بھی یہاں آ گئے. میں جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ احسن بھون صاحب خود فیڈرل لا منسٹر حافظ آباد کے ہیں. اعظم رضید تارڑ صاحب اٹارنی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل. تو یہ آپ لوگ ان سے ملیں جا کے، وہ اس معاملے کو حل کیوں نہیں کراتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور اگر یہ معاملہ اگر اتنا کہ آپ ججوں کے پاس جا کے ان سے منتیں سماجت نہیں کرنی چاہیے آپ کو. آپ جائیں، ہمارے لیڈران موجود ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اس معاملے کو حل کرائیں اور ہمارے وکلا کو جو آج گرفتار ہیں ان کو آزاد کرا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کیونکہ باہر سے ہوں، لیکن میں بات جو آپ کی باتیں سنی تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کے ساتھ اور حافظ آباد کا کیس اٹک چلا جاتا ہے اور پھر اٹک سے ہوتا ہے. تو ایک مقرر نے ایک شعر پڑھا تھا، تو میں اس شعر کی تھوڑی ترمیم کرنا چاہتا ہوں آپ کے اجازت سے. احسان بھائی آپ کے اجازت سے. وہ لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ ہر شاخ پہ، تو میں کہتا ہوں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. اس کی تھوڑی سی ترمیم آپ کر دیں تو بہتر ہوگا. دیکھیے، جس مسئلے پہ ہم لوگ ہیں اور پاکستان بار کے ممبران ہیں، اور یہاں شفقت چوہان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سابق صدر بیٹھے ہیں جو پاکستان بار کے ممبر ہیں، اشتیاق چودھری صاحب. ہم لوگوں نے بھی ایک ایپلیکیشن داخل کی ہے اس کیس کے اندر جو 30 تاریخ کو لگا ہوا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ جی آپ ایگزیکٹو کے، جب یہ باتیں شروع ہوئی کہ جی ایگزیکٹو کا ایک کمیشن بنا دیا جائے، وہ ان 6 ججوں کے جو خط ہے اس کی تحقیق کرے. ہم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. جن کے خلاف وہ جج شکایت کر رہے ہیں انہی کے پاس آپ کیسے یہ بھیج رہے ہیں تحقیق؟ تو ہم نے پھر ایک خط لکھا اپنے جو میجورٹی ممبران ہیں پاکستان بار کے، جیسے بھون صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، اور وائس چیئرمین صاحب کو ہم نے خط لکھا، ہم 6 لوگوں نے. اور ہم نے کہا کہ جی آپ اس مدعے کو اس طرح سے اٹھائیں کہ جی یہ سپریم کورٹ خود کرے. لوگوں نے یہاں کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں ہو سکتی کہ سپریم کورٹ خود سپریم کورٹ کے کورٹ نمبر 1 میں فل کورٹ تشکیل کرے اور وہ خود اس بات کی تحقیق کرے، وہی ایویڈنس لے، وہی لوگوں کا جرا ہو. دیکھیے، کئی لوگوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ ایویڈنس نہیں لے سکتی. کیوں نہیں لے سکتی؟ اصغر خان کا کیس موجود ہے آپ کا 2013 سپریم کورٹ پیج 1، اس کے اندر ایویڈنس لی تھی سپریم کورٹ نے. اس سے اور کیسز بھی، اور ہم ان کی سارے دلائل، اگر ہمیں موقع ملا عزت کے ساتھ اس دن بات کرنے کا، کیونکہ کئی دفعہ ٹی وی پہ بے عزت ہو چکے ہیں، تو اگر موقع ملا عزت سے بات کرنے کا تو ہم یہ مدعا بیان کریں گے کہ آپ اس کی ایویڈنس وہیں لیں. اور پھر اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جب، پہلے تو میرا سلام کرتا ہوں ان 6 ججوں کا کہ انہوں نے یہ مدعا اٹھایا کہ، اور وہ بات نہ جو ہم سب جانتے تھے، لیکن یہ بڑی بات ہے کہ جج کہہ رہے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں کو ان کے ساتھ جبر اور ستم کیا جا رہا ہے، ان کے کمروں سے ٹی وی کے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ بتائیں ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے. ابھی مرل صاحب نے بات کی کہ آزاد عدلیہ. آپ آزاد عدلیہ کے لیے مرل صاحب اس لیے لڑ رہے ہیں کہ آپ ایک انسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں، آپ کسی واحد جج کے لیے نہیں لڑ رہے. اور اگر آپ کی عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، اب کوئی اوپر سے فرشتے تو نہیں آئیں گے جج بننے کے لیے، ہم میں سے ہی لوگ ہوں گے جو جج بنیں گے، آگے بنیں گے، آپ میں سے لوگ بنیں گے. لیکن آپ بالکل صحیح، آپ نے جو بات، میں آپ سے متفق ہوں کہ آپ کو آزاد خود ہونا ہوتا ہے. اگر آپ آزاد خود نہیں ہیں، آپ خود محکوم ذہنیت کے مالک ہیں، آپ مصلحتوں کا شکار ہو جائیں گے، تو پھر آپ کی عدلیہ کبھی آزاد نہیں ہوگی. لیکن ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس جد و جہد کو کرتے رہے. نا امید نہیں ہو، مسلمان کی حیثیت سے نا امیدی حرام ہے. آپ کو جد و جہد کرنی ہے اور آپ کو ان کو باور کرانا ہے. اور پھر میری ایک درخواست اور ہے، جب اگر اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ در اندازی ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے اور ہو رہی ہے ابھی بھی، تو پھر ان لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے، ان کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. آپ دیکھیں جسٹس شوکت صدیقی کیس میں کہا کہ ان جج صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی شوکت صدیقی صاحب، لیکن جن لوگوں کا انہوں نے الزام لگایا ان کے خلاف کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. دیکھیں یہاں یہ بات دبنی نہیں چاہیے. آپ لوگوں کی ضرورت ہے، اور آپ لوگ ہمارے ہر اول دستہ ہیں. پنجاب کے وکلا جو ہیں ہمارے ہر اس میں آگے رہتے ہیں. ہم لوگ سندھ کے لوگ یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن آپ کو لیڈ کرنا ہے.
آپ کی طرف سے جو موومنٹ ہوتی ہے اس کا پورے ملک میں بڑا اثر ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس کو سیریسلی لیا جاتا ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا یہ. پھر ایک بات اور بڑی عجیب بات ہوئی جو ابھی مرل صاحب نے بات کی. مرل صاحب کہنے لگے کہ کہا گیا کہ جی میرے زمانے میں تو کسی نے کوئی شکایت نہیں کی, اور یہ کل پرسوں آئی تھنک تھرسڈے کو سندھ ہائی کورٹ بار کے فنکشن میں کہا گیا. تو میں بڑا پریشان ہوا یہ بات سن کے. میں تو خوش ہوا اور پریشان بھی. خوش میں یہ ہوا کہ چلیں اب ماشاء اللہ سے اب یہ مداخلت بند ہو گئی, یعنی اتنی جوڈیشری ہماری طاقتور ہو گئی, ڈسٹرکٹ جوڈیشری, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, کہ یہ مداخلت ختم ہو گئی. پھر میں نے سوچا کہ یہ بات ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ اب جوڈیشری کے اندر وہ اس طرح کے فیصلے نہیں آ رہے ہوں, یا ان کو ضرورت ہی نہیں ہے مداخلت کرنے کی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اب جوڈیشری بالکل ان کے تابع ہو گئی ہو کہ وہ نہیں. تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے, اس کے یہ فیصلہ کیس کرے گا کہ آپ کی عدلیہ آزاد ہے یا نہیں. اگر فیصلہ یہ آتا ہے کہ یہ ججوں نے جو بات کی یہ غلط ہے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی بات. اور آپ 30 تاریخ کو میری درخواست ہے جن لوگوں نے کہ یہ بات باور کرائیں کہ سپریم کورٹ خود اس کی شہادت دے اور وہیں فیصلہ کرے, کسی کمیشن میں یا اس میں بھیجے نہ. لیکن ہو سکتا ہے جو بھی کچھ فیصلہ کرے کہ ہم پہ بائنڈنگ ہوتا ہے, لیکن اس معاملے کو دبنا نہیں دینا چاہیے. اگر یہ آج معاملہ دب گیا تو یہ ہمیشہ یہ مداخلت ہوتی رہے گی, اور پھر فیصلے ان کی مرضی سے آئیں گے. آپ یہ دیکھیں عام فیصلے تو جج کر دیتے ہیں, اصل فیصلے ہوتے ہیں جس سے ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. آج تک ہم روتے ہیں جسٹس منیر کے فیصلے کو جو انہوں نے اس میں کیا, مولوی تمیز الدین خان کا کیس. ابھی بھی اور اس کے پیریڈ ہم نے دیکھا, آپ کو یاد ہوگا, یا زیادہ تر جو سینئرز بیٹھے ان کو یاد ہوگا کہ ایک ہمارے وزیر اعظم تھے جنیجو صاحب, ان کی ضیاء الحق نے ان کی اسمبلی کو ڈسمس کیا. سپریم کورٹ کے فل کورٹ میں ان کا کیس چلا, اور وہ ان کو کہا کہ ہاں ان کا ڈسمسل غلط تھا لیکن ہم ان کو ریسٹور نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ الیکشن سر پہ کھڑے ہوئے. بعد میں پتہ لگا کہ ایک وکیل صاحب پیغام لے کے گئے چیف جسٹس صاحب کے پاس, اور کہا گیا کہ جی اب آپ نے ریسٹور نہیں کرنا ہے. یہ ڈاکیومنٹڈ چیز ہے. اس طرح سے اگر پیغام جاتے رہیں گے اور ان پیغاموں پہ فیصلے ہوتے رہیں گے جو ہوئے ہیں اس ملک میں, اور اللہ کرے آگے میں درخواست کروں گا کہ آگے نہ ہو, آپ لوگوں کو کھڑا ہونا ہے اس کے ساتھ کیا کہ آئندہ یہ مولوی تمیز الدین خان, جسٹس منیر اور جیسے ججز اس ملک میں نہ آئیں. اگر جب تک وہ آتے رہیں گے ہم لوگ آزاد نہیں ہوں گے, ہم لوگ ایک بنانا ریپبلک ہی رہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا اسد منظور بٹ صاحب, حامد خان صاحب, نورا چہل, آپ تو میرے بھائی ہیں بہت چھوٹے, بہت بہت شکریہ.